کی رحمت کے نزول کی جگہ نہیں تھی. تو وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان بتوں کو اور ان جنات کو اور جن جن چیزوں کو وہ مانتے تھے وہ کہتے تھے کہ ان کے اندر ذاتی طور پر یہ طاقت اور قوت ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر وہ قوت نہیں ڈالی ہوتی تھی، بلکہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ خود بخود ان کے اندر ہے. نعوذ باللہ من ذالک، ہمارا وہ عقیدہ نہیں. اب چونکہ وہ بات چلی اس لیے میں قرآن کی ایک آیت پڑھ دوں، ویسے میں نے اس موضوع پر تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ میں فرق بیان کر رہا ہوں مشرکین کا اور مسلمانوں کا، اور ان کے شبہات کی فاؤنڈیشن کیا ہے. دلائل بھی آگے آئیں گے. تو حضرت سیدنا ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کہتے ہیں کفار. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 54 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء. وہ کہنے لگے یہ جو تو ہم سے باتیں کہتا ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تم پر ناراض ہو کر تمہیں دیوانہ کر دیا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے معبودوں نے تم کو دیوانہ کر دیا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وہاں کوئی بات نہیں مان رہے، بلکہ اصل ان بتوں کو مان رہے ہیں. یہ سارا کچھ یہ کرنے والے ہیں، ان کے اندر تاثیر ہے، ان کے اندر قوت اور طاقت ہے، مگر ہم نہ اشخاص کو ذاتی طاقت سمجھتے ہیں، نہ ان کو مؤثر سمجھتے ہیں، نہ ان کے اندر تاثیر سمجھتے ہیں، نہ مقامات کو سمجھتے ہیں. اصل اللہ کی ذات یہ فاعل حقیقی ہے، یہ اس کا ذریعہ اور سبب ہے. تو جب ذریعہ اور سبب ہم سمجھتے ہیں، وہ ان کو اصل سمجھتے تھے، تو یہ فرق ہو گیا. مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں آ سکی کہ یہ بات ہم جب کہہ رہے ہیں اور اس کی دعائی دے رہے ہیں تو یہ بات دنیا بھر کے علماء خوارج کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آتی. اس کے اوپر جتنے ہمارے اکابر علماء ہیں انہوں نے لکھا. امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے. حضرت محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح لکھا ہے. دور حاضر کے عظیم مفکر میں ان کے بھی آگے جا کر حوالے دوں گا. علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہ العالیہ نے شرح صحیح مسلم تبیان القرآن میں ایسے لکھا ہے. علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک تبرک کے اوپر بے نظیر کتاب ہے، انہوں نے یہ پوری وضاحتیں ایسے کی ہیں. یعنی ہر بندہ اس کے اوپر ایسے وضاحت کر رہا ہے، مگر ہم بھی پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے، تم ایسے مانتے ہو جیسے ہم کہتے ہیں. اللہ کے بندوں ہم ایسا نہیں مانتے. قسمیں اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں، برات کرتے ہیں اس بات سے، اللہ رسول کی پناہ میں آتے ہیں ایسے عقیدے سے کہ ہم ان کو ذاتی طور پر کوئی سمجھیں. ہم ان کو صرف ذریعہ، سبب اور واسطہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں کہ یہ آثار اور زواج جو ہے یہ وسیلہ ہے. اب اس وضاحت کے بعد میں اس طرف اب آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آپ نے سمجھ لیا کہ فرق کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتی ہے کسی کو؟ پہلی بات یہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ تبارک اسمہ کا، بس اسی کا نام برکت والا. ہاں ہے برکت والا اسی کا نام، پر وہ کسی کو عطا فرماتا بھی ہے برکتیں کہ نہیں؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، وہ اسی کی ذات بابرکت ہے. تو کیا اپنی برکت وہ کسی کو ٹرانسفر بھی فرماتا ہے بندے کی شان کے مطابق؟ یعنی ایک ہے معبود ہونے کی شان والی برکت، بابرکت ہونا، وہ صرف اسی کی ذات ہے، معبود وہی ہے، اسی کا خاصہ ہے. بندوں کی شان کے مطابق، بندوں کے سٹیٹس کے مطابق، اور انبیاء کے مرتبے کے مطابق، اور پھر سید الانبیاء کے مرتبے کے مطابق، ہر ایک کو جو اس نے برکتیں دی ہیں، کیا وہ برکت کسی کو دیتا بھی ہے یا نہیں؟ وہ دو قسم کی برکتیں ہیں. ایک برکت ظاہریہ ہے، ظاہر برکت بھی وہ عطا فرماتا ہے. ایک برکت باطنیہ ہے، وہ باطن برکت بھی عطا فرماتا ہے. اب ظاہریہ اور باطنیہ برکتیں جو ہیں وہ عطا فرماتا ہے، اس کا ثبوت ہمیں قرآن شریف سے دیکھنا ہے. اور اصل برکت کی ذات، منبع برکت، عطا فرمانے والا برکت، وہ صرف اسی کی ذات ہے. اب سب سے پہلے میں قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برکتیں عطا فرماتی ہے. یہ سورہ النمل جو ہے اس کے اندر سے اور سورہ قصص کے اندر سے یہ میں دونوں آیات تلاوت کر رہا ہوں. اس کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 30، سورہ نمل کی اور سورہ قصص کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا شعیب علیہ السلام سے ملاقات اور ان کے پاس قیام کرنے کے بعد
جب واپس جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ ان کو آگ نظر آئی. یہ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے اور سورہ قصص کے اندر بھی قرآن کریم کے مختلف مقامات پر ہے. وہ واقعہ بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے. تو جا رہے تھے تو رستے میں جاتے ہوئے ان کو آگ نظر آئی. جب ان کو آگ نظر آئی اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا تم یہاں ٹھہرو اندھیری رات میں تنہا یہاں ٹھہر جاؤ اور مجھے ایک آگ نظر آئی ہے. اب آگ بیوی کو نظر نہیں آئی، صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئی ہے. حالانکہ دو آدمی جاگ رہے ہیں، اگر کہیں اس سے روشنی نظر آئے تو وہ دونوں کو آتی، وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ آگ نظر آئی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو نہیں آگ نظر آئی تھی، صرف موسیٰ علیہ السلام کو آئی تھی. اور موسیٰ علیہ السلام ہی اس آگ کے پاس جا سکتے تھے، ورنہ اندھیری رات میں جہاں راستہ بھولے ہوئے ہوں صرف بیوی کو تنہا چھوڑنے کا کیا معنی ہے؟ میں نے ایک بار یہ بات کی، میں نے کہا خاص لوگوں کے لیے باتیں اور ہوتی ہیں. وہ آگ صرف موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھی. تو وہ مجھے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ بیمار تھی، وہ سفر نہیں کر سکتی تھی. اللہ اکبر، وہ مدین سے لے کر مصر تک کا جو سفر کر رہی ہیں اور جہاں آگ نظر آ رہی وہاں وہ سفر نہیں کر سکتی. نہیں، بات یہ نہیں تھی، وہاں کچھ تبرک تھا، وہاں کچھ برکت تھی اور وہ برکت انبیاء کا خاصہ تھا، وہ صرف موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام لے سکتے تھے. اس لیے بیوی سے فرمایا تو میری زوجہ ہے، تو میری صحابیہ ہے، سارے اللہ نے مقامات تمہیں عطا فرمائے ہیں، لیکن اس بابرکت والے مقام پر وہ برکت خاصہ لینا صرف کلیم اللہ کا کام ہے. اس لیے تنہا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جب وہاں پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب وادی مقدس میں پہنچے، انک بالوادی المقدس، وادی مقدس میں پہنچتے ہیں، فخلا نعلیک، حکم ہوتا ہے شوز اتار دو. اب اس آیت کی تفسیر میں مدینہ منورہ کی شان میں اور قبر مصطفیٰ علیہ السلام کی شان میں علامہ قرطبی نے کمال کیا ہے. یہاں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نہیں بیان کرتا، وہ میں اس وقت بیان کروں گا جب وہ قبور کے صالحین کا موضوع آئے گا انشاءاللہ. ویسے میں نے حفظ سے دیا ہے، اہل علم میں سے اگر کوئی دیکھنا چاہیں تو. فخلا علیک. اچھا، تو جب وہاں پہنچے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شوز مبارک اتار دیے. اب جب آگے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما جاء نودی ان بورک من فی النہار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین. جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو ندا کی گئی. اب آواز آتی ہے کہ وہ جو آگ میں ہے، انبورے کا من فی النار، وہ جو آگ میں ہے، ومن حولہا. اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ندا آئی کہ وہ جو آگ میں تجلا دکھاتا ہے. یہ تجلا دکھاتا، یہ بریکٹ میں معنی میں کر رہا ہوں، بابرکت ہے. اور جو آگ کے ارد گرد ہے، جو ماحول آگ کے ارد گرد ہے وہ ماحول بھی بابرکت ہے، اور جو آگ کے اندر ہے وہ بھی بابرکت ہے. اسی بات کو پھر سورہ قصص کے اندر دہرایا گیا. یہ سورہ نمل کی آیت 8 تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن، وادی ایمن فی البقعۃ المبارکہ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو میدان کے دائیں کنارے سے ایک مبارک جگہ میں سے ایک درخت سے آواز آئی. یعنی جگہ بھی مبارک، درخت بھی مبارک، اور آواز بھی مبارک، اور آواز دینے والا بھی مبارک. اب خدا کی ذات تو مبارک ہوئی، درخت کیسے مبارک ہو گیا، جگہ کیسے مبارک ہو گئی؟ کیوں کہ جب اللہ نے اپنا تجلی فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو اپنا مظہر بنایا تو وہ درخت بھی برکت والا بن گیا، ارد گرد بھی جگہ برکتیں والی بن گئی. معلوم ہوا وہ تبارک قسموں کا، تبارک الذی نزل الفرقان، برکت دینے والا وہی ہے. پر جب وہ جلوہ فرماتا ہے، وہ رحمت فرماتا ہے تو پھر وہ جگہ ساری برکت والی بن جاتی ہیں. جیسے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وہ بقعۃ المبارکہ، وہ برکت والی جگہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں وادی ایمن میں پہنچے، ان یا موسیٰ، تو درخت سے آواز آئی، ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں میں پروردگار ہوں تمام جہانوں کا. اب کہنے والے یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی بابرکت چیز نہیں. سبحان اللہ، یہاں ماحول بھی بابرکت ہے، آگ کے اندر بھی بابرکت ہے. اب نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آگ کے اندر موجود تھی، نہیں، اس کا تجلی اس کے اندر موجود تھا.